बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 29 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की कामयाब इस्लामी इमारत के हवाले से कुछ ताज़ा मालूमात हैं, हक़ाइक़ हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत को तकरीबन 2.5 माह हो चुके हैं। इन 2.5 महीनों के अंदर तालिबान ने इस्लामी इमारत के नाम से अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम किए हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों के मसाइल हल किए हैं, लोगों को सुकून मुहैया किए हैं, लोगों की ज़रूरियात पूरी की हैं। और इन 2.5 महीनों के अंदर जो पिछले 20 सालों में अमरीका और दुनिया के 50 मुल्कों ने जो शरअंगेज़ियाँ की थी, जो शैतानियत फैलाई थी, उनको, उन जराइम को और उस गंद को ख़त्म किया है। अब अफ़गान तालिबान अपनी कामयाब हुक्मरानी के ज़रिए से न सिर्फ करोड़ों अफ़गान अवाम का दिल जीत रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल भी खुश कर रहे हैं। तालिबान खिलाफत राशिदा के एक मिसाली निज़ाम को अमली कायम करके दिखा रहे हैं। तालिबान रियासत मदीना को फॉलो कर रहे हैं और रियासत मदीना को दुनिया के अंदर 1400 साल के बाद दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी गवर्नर्स हैं, जितने भी मसूलीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनके नज़दीक अवाम की खिदमत सबसे पहले है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से इक़्तिदार के अंदर हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को, अल्लाह ताला के निज़ाम को, अल्लाह ताला के दिए हुए अहकामात को अपने सरज़मीन पर नाफिज करना है और अल्लाह ताला की नयाबत का फरीज़ा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था, उसको पूरा करके दिखाना है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सूबा हिरात के गवर्नर ने अपने असासे डिक्लेयर किए हैं। सूबा हिरात के गवर्नर का नाम शेख इस्लाम जार बताया जा रहा है। इनके हवाले से उन्होंने खुद गुज़श्ता रोज़ एक बयान के अंदर ये कहा है कि मैं अपने असासे डिक्लेयर कर रहा हूँ, यानी जो कुछ मेरे पास है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि लोगों को पता चल सके कि मेरे पास मेरी अपनी ज़ाती दौलत क्या है, और अगर मेरे पास इससे ज़ायद दौलत हो तो फिर लोग मेरा गिरबान पकड़ लें। नाज़रीन, जो शेख इस्लाम जार हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कच्चा घर है जो मेरा अपना ज़ाती नहीं है, मेरा अकेले का घर नहीं है, बल्कि मेरे इस घर के अंदर मेरे भाई भी शरीक है, और ये मेरा और मेरे भाई का एक ही घर है जो कच्चा घर है, ये मेरा एक असासा है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ ज़मीन है, ज़री ज़मीन, जिसका हुजम या जिसकी मिक़दार तकरीबन 5 एकड़ बताई गई है, और उन्होंने कहा कि ये भी मेरी अकेले की नहीं है, बल्कि इस ज़मीन के अंदर भी मेरे भाई मेरे शरीक हैं, मेरे भाई इससे ज़मीन का हिस्सेदार हैं, वो उसके शरीक हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि उनके पास एक पुरानी सिडान कार है जो उनकी अपनी ज़ाती है, वो उनके अपने इस्तेमाल में है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 1,84,000 अफ़गानी वो कर्ज़ा भी है जो उन्होंने अदा करना है। तो ये उनकी कुल दौलत है, ये उनके कुल असासे हैं। शेख इस्लाम जार ने कहा कि अगर मेरे असासे मेरे दौरे हुकूमत में इससे तजावुज़ कर जाएं, यानी मैं अगर आलीशान अपना घर बना लूं, अगर कोई महल ख़रीद लूं, अगर कोई अच्छी से अच्छी गाड़ियां ख़रीद लूं, या फिर मेरे असासे बढ़ जाएं, मेरी कोई दुकानें खुल जाएं, प्रॉपर्टीज़ हो जाए, तो फिर मुझे फांसी पर लटका दिया जाए, मुझे सज़ा दे दी जाए और लोग मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। ये अफ़गानिस्तान के सूबा हिरात, जो अफ़गानिस्तान का एक मशहूर सूबा है और बड़ा तिजारती सूबा है, वहाँ के गवर्नर शेख इस्लाम जार ने यह बयान नशर किया है। नाज़रीन, आप हिरात के गवर्नर के इस बयान को देखें और 1400 साल पहले पीछे चले जाएं कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना है, उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह की बात की थी, और उस वक्त भी कहा था कि अगर मैं कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसला ना करूं, मैं ख़यानत करूं, अगर मैं बदयानती करूं, तो आप लोग मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं, मुझे सीधा कर सकते हैं। और नाज़रीन, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से यह क़िस्सा भी अहादीस के अंदर, सीरत की किताबों में, तारीख़ की किताबों में मज़कूर है कि जब उनके पास जो 2 चादरें जब माल गनीमत की आईं, तो उन्होंने अपनी 2 चादरों से गालिबन अपने लिए जो लिबास इख्तियार किया,
تو اس پر کسی صحابی نے اٹھ کر سوال کیا کہ آپ کے پاس 2 کیسے آ گئیں، باقی سب کے پاس 1 ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر نے یہ چادر مجھے ہدیہ کی ہے۔ تو اس زمانے میں بھی جو ریاست کے والی ہوتے تھے، جو ریاست کے خلیفہ ہوتے تھے، حکمران ہوتے تھے، ان سے سوال ہوتا تھا کہ آپ کے اثاثے کتنے ہیں اور آپ کے پاس یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ لیکن عزیز کام، آپ یہ واقعہ دیکھیں اور آپ اپنے ارد گرد جہاں کہیں آپ رہتے ہیں وہاں آپ اپنے حکمرانوں پر نظر دوڑائیں۔ چاہے پاکستان کے آپ رہنے والے ہیں تو پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھیں کہ ان کے اثاثے کتنے بڑے، اور وہ اثاثے بڑے صرف اور صرف اقتدار کے اندر آ کر۔ آپ نواز شریف کی مثال لے لیں کہ ان کے پاس جب وہ سیاست میں آئے تھے تو ان کے پاس وہ کچھ نہیں تھا جو آج ان کے پاس ہے، اور اسی طرح سے جو ان کے جو نیچے والے لوگ ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے پاس بھی اسی طرح سے اثاثے بڑے۔ یعنی پاکستان کے اندر جو بھی سیاستدان اقتدار میں آتا ہے وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، اس کے اثاثے ہزاروں گنا بڑھ جاتے ہیں۔ کسی کے پاس اگر 2 کروڑ تھے تو ان کے پاس 50 کروڑ ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں پاکستان کے اندر ہوتی رہی ہیں جو کرپشن، بددیانتی، بدعنوانی کی واضح مثال ہیں، اور یہی چیزیں پاکستان کے اندر مہنگائی، بے روزگاری کا سبب ہیں، اور انہی چیزوں سے نہتے لوگوں کا، معصوم لوگوں کا حق چھینا جاتا ہے، جو خودکشیوں پر مجبور ہو جاتے ہیں، فاقے کاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ریاست مدینہ کا نام تو لیتے ہیں، نعرہ تو لگاتے ہیں، لیکن وہ پچھلے 3-3.5 سالوں کے اندر اس طرح سے ریاست مدینہ کو نہیں بنا سکے پاکستان کو جس طرح سے بنانا چاہیے تھا۔ پاکستان کے اندر مہنگائی ختم نہیں ہوئی، بے روزگاری ختم نہیں ہوئی، اور پاکستان کے اندر جو کرپٹ مافیا تھا، جنہوں نے پیسہ لوٹا تھا، ان سے پیسے لے کر عوام کو نہیں لٹائے گئے، خزانے کے اندر جمع نہیں کروائے گئے۔ اس کا انہیں اعتراف کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، افغانستان کے جو تمام حکمران ہیں، چاہے افغانستان کے موجودہ جو امیر ہیں ملا ہبت اللہ خنزادہ، ان کے پاس بھی اسی طرح کوئی دولت نہیں ہے، کوئی اثاثہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے طالبان کے جتنے بھی مسئولین ہیں وہ کوئی ذاتی جاگیر کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے اور اپنی دولت کی وجہ سے اقتدار میں نہیں آئے، بلکہ انہوں نے میدان جنگ کے اندر، جہاد کے اندر کارروائیاں اور کارکردگی دکھائی ہے، جس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امانت سونپی گئی ہے، اور وہ اس امانت کو اچھے انداز سے نبھا رہے ہیں۔ اور یہی افغان طالبان کی کامیابی ہے، اور یہی افغان طالبان کی بہترین اسٹریٹجی ہے، اور اسی سے افغان طالبان دنیا کے اندر ایک مثالی آئیڈیل اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے افغان طالبان کو اس نظام کو، اس سسٹم کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ افغان طالبان کے جو موجودہ وزیر دفاع ہیں، جن کا نام ملا محمد یعقوب ہے، جو ملا عمر مجاہد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے مسئولین میں سے، ہمارے ذمہ داروں میں سے اگر کسی نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی پر حملہ کیا یا ظلم کیا تو اسے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی کرپشن نہیں کرے گا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے گا اقتدار کی وجہ سے تو پھر اسے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افغان طالبان نے بہت سے ایسے فورسز کے لوگوں کو، مجاہدین کو گرفتار کیا ہے، معطل کیا ہے، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا، یا جنہوں نے ابتدائی دنوں کے اندر اپنی اقتدار کو، اپنے اختیارات کو استعمال کیا اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے مخالفین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تو ناظرین کرام، یہ افغان طالبان کا ایک مثالی آئیڈیل اسلامی نظام ہے جس سے امریکہ، یورپ اور جمہوریت کے علم بردار خوفزدہ ہیں، کیونکہ امریکہ کو، یورپ کو، مغرب کو پتہ ہے کہ اگر طالبان کا اسلامی نظام قائم ہو گیا تو پوری دنیا اس اسلامی سسٹم کو اپنائے گی اور خلافت کے اندر جڑ جائے گی، اور دنیا کے اندر جو کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ مغربی جمہوریتیں جو دھوکے، فراڈ پر مبنی ہے، جس کے اندر امیر امیر تر ہو جاتا ہے، غریب غریب تر ہو جاتا ہے، جس کے اندر کرپشن کی اجازت ہے، بددیانتی کی اجازت ہے، جس کے اندر حاکمیت اعلیٰ انسانوں کو سونپی گئی ہے اللہ کی بجائے، تو یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ اس لیے مغرب اور یورپ طالبان کے اس نظام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ان کے خلاف پابندیاں لگائے ہوئے ہیں، لیکن طالبان کہتے ہیں کہ ہم کامیابی سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے مزید خبریں شامل کر لیتے ہیں۔ ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے افغانستان کے لیے $144 ملین کی انسانی امداد کا اعلان کیا ہے کہ افغانستان کو 144 ملین امداد انسانی بنیادوں پر دی جائے گی، جو محتاج لوگوں کے لیے خرچ کی جائے گی۔ اس پر افغان
طالبان نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کے امداد کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امریکہ سے مطالبہ ہے کہ ہمارے 10 ارب ڈالر کے جو اثاثے منجمد کیے گئے ہیں انہیں ریلیز کیا جائے، انہیں بحال کیا جائے، ہمارے پیسے جو امریکہ نے ضبط کر رکھے ہیں ہمارے پیسے واپس کر دے، ہمیں امریکہ سے امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ امریکہ کی چالاکی ہے کہ ان کے پیسے ضبط کر لیے ہیں اور اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے وہ بطور امداد کے نام پر اعلان کر کے دنیا کے اندر ہمدردیاں سمیٹ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ آج پاکستان اور افغانستان کی دونوں کرکٹ ٹیموں کے درمیان ایک انتہائی اہم میچ ہو رہا ہے۔ کرکٹ میچ ہے T20 ورلڈ کپ کا جو متحدہ عرب امارات کے اندر ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے افغانستان کے جو طالبان ہیں اور افغانستان کی جو عوام ہے اور اسی طرح سے جو پاکستان کے اندر بسنے والے افغان مہاجرین ہیں وہ دونوں طرف کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کے حق میں بھی ہیں اور افغانستان کے حق میں بھی ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں، تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، دونوں طرف کے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں، لوگوں کو حقائق ملیں، لوگ جھوٹ سے، پروپیگنڈے سے بچ سکیں۔ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچایا کریں۔ آپ کی آراء کی روشنی میں ویڈیوز کو اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے اور آپ کی آراء سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔